بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مفتی شبین احمد خان صاحب زیدہ الرحم، مولانا حافظ جمشید احمد صاحب ہاشمی اور دیگر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ابھی صحیح بخاری کا درس شروع کرنے سے پہلے چند مبادیات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی علم پر بصیرت حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تعریف، غرض اور موضوع ہمیں معلوم ہو۔ علم حدیث کی تعریف میں نے بتائی تھی۔ علم حدیث کی بھی دو قسمیں ہیں، علم حدیث روایتاً اور علم الحدیث درایتاً۔ علم حدیث روایتاً تو یہ ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی وغیرہ میں جو احادیث ہیں، اس میں روایات ہوتی ہیں، اسے کہا جاتا ہے کہ علم الحدیث روایتاً۔ دوسری قسم بات بتاؤں گا، اس کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ علم یعرف بہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ واحوالہ وصفاتہ۔ یہ وہ علم ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی معرفت ہوتی ہے، آپ نے کیا فرمایا، وافعالہ آپ نے کوئی کام کیسے کیا، وتقریراتہ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے تو آپ اس کو مقرر اور ثابت رکھیں اور رد نہ فرمائیں، کیونکہ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط بات کہی جائے یا غلط کام کیا جائے تو منصب نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی اصلاح فرما دیں، غلط کام پر ٹوک دیں، غلط بات پر ٹوک دیں۔ تو تقریر کا مطلب ہے کسی کام کو یا کسی بات کو مقرر رکھنا، ثابت رکھنا۔ اور جو ہماری اردو میں تقریر کا مطلب ہوتا ہے، اس کے لیے عربی میں خطاب کا لفظ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، یہ تقریر فرمائی، یہ اردو میں تقریر۔ عربی میں تقریر کا مطلب ہے کسی کام کو یا کسی بات کو مقرر رکھنا اور ثابت رکھنا کہ وہ کام درست ہے۔ حضرت صاحب آپ تو اس پہ ہے نا، تخصص میں یہ بتلا رہا تھا آپ کو کہ تقریر کا جو علم حدیث کی اصطلاح میں معنی ہے وہ ہے کسی کام کو یا کسی بات کو مقرر رکھنا، ثابت رکھنا۔ تو وہ علم یعرف بہ اقوالہ وافعالہ وتقریراتہ واحوالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، مطلب آپ صحت مند ہیں، آپ علیل ہیں، مریض ہیں، آپ خوش ہیں، ناراض ہیں، آپ تبسم فرما رہے ہیں، قہقہات لگا رہے ہیں، یہ جو آپ کے احوال ہیں ان کی معرفت ہوتی ہے، حدیث میں بیان ہوتا ہے۔ اور صفات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کا حلیہ مبارکہ ایسا تھا، میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا نا کہ آپ متوسط قد کے تھے، لیکن جب لمبے قد والوں کے درمیان چلتے تھے تو آپ سب سے بلند قام ہوتے، اور جو آپ چلتے تھے تو لگتا تھا کہ زمین آپ کے پیر تلے جھکی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہوئی تعریف علم حدیث روایت کی۔ باقی غرض تو تمام دینی علوم کی غرض ایک ہی ہوتی ہے، سعادت دارین،
سعادت دارین کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کا جو حامل ہے، جو اس علم سے متصف ہے، دنیا میں اس کی ثنائے جمیل ہو، لوگ اس کا اچھے الفاظ کے ساتھ تذکرہ کریں، مر جائیں تو اس کو اچھے الفاظ میں اس کو یاد رکھیں، اور یہ تو دنیا میں سعادت ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے اجر جزیل سے نوازے، دنیا میں ثنائے جمیل اور آخرت میں اجر جزیل، یہ ہے سعادت دار ہے۔ تیسری چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ ہے موضوع۔ کسی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ جیسے آپ بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ علم نحو کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے، کیونکہ کلمہ کلام کے عوارض سے بحث کی جاتی ہے علم نحو کے اندر۔ اور علم فقہ اگر کوئی فقہ لفظ ہے نا، تلفظ مشکل ہو جاتا ہے، ہم فقہ کہتے ہیں، فقہ یہ لفظ ہے نا، تو اس کا موضوع ہے فعل مکلف، کیونکہ علم فقہ میں مکلفین بالغین کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، اور علم تفسیر جو ہے اس کا موضوع ہے کلام اللہ، کلام لفظی۔ ایک تو کلام لفظی ہے جو اللہ کی صفت قائم ہے، علم تفسیر کا موضوع ہے کلام لفظی۔ تو وہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس کا سبب نزول کیا ہے، آیا ناسخ ہے منسوخ ہے، سمجھ آئی بات؟ تو وہ کلام لفظی سے بحث کرتے ہیں، اس کے عوارض ذاتیہ سے۔ تو علم تفسیر کا موضوع جو ہے وہ کلام لفظی، اللہ تعالیٰ کا کلام لفظی، یہ علم تفسیر کا موضوع ہے۔ اور علم حدیث روایتاً اس کا موضوع ہے ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اس حیثیت سے کہ آپ نبی ہیں، آپ کے عوارض ذاتیہ سے علم حدیث میں بحث کی جاتی ہے۔ علم حدیث روایت کہ آپ نے کب اعلان نبوت فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا احکام دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات فرمائیں، تو آپ کے عوارض ذاتیہ سے علم حدیث روایت میں بحث کی جاتی ہے۔ علم حدیث روایت کا موضوع ہے ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ نبی، بحیثیت نبی آپ نے کیا حکم کیا ہے۔ آپ کی کئی حیثیت ہے نا، ایک بشری حیثیت ہے اور ایک حیثیت ہے نبی ہونے کے اعتبار سے۔ تو بحیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ان سے بحث کی جاتی ہے علم حدیث روایت میں۔ تو اس لیے علم حدیث کا موضوع جو ہے تو وہ ہے ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ نبی۔ ویسے تو مبادی عشرہ 10 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بات طول ہو جائے گی، طویل ہو جائے گی، اس لیے میں مبادی عشرہ کو چھوڑ رہا ہوں، صرف 3 اہم چیزیں جو ہے نا، تعریف، غرض اور موضوع، یہ بیان کیا۔ اچھا، دوسری قسم میں نے بتایا وہ ہے علم حدیث درایتاً کی۔ علم حدیث درایتاً وہ علم ہے جس میں راوی کے احوال سے بحث کی جاتی ہے
من حیث القبول والرد، یعنی اس حدیث کا یہ راوی ہے، اور اس حیثیت سے بحث کی جاتی ہے کہ اس کی روایت قبول ہوگی یا اس کی روایت رد کر دی جائے گی۔ تو یہ علم حدیث درایت اندر، یہ جو اسماء رجال کی کتابیں ہیں نا، آپ حضرات دیکھی تو نہیں ہوگی، جو کبھی ہماری جو کلاس ہے برابر میں آپ لوگ دیکھنے کتاب رکھنے گئے تھے، آپ تفسیر تفسیر رکھنے گئے تھے، وہاں پر بہت کتابیں رکھی ہیں علم حدیث درایت میں۔ سب سے ضخیم کتاب جو ہے وہ ہے تہذیب الکمال، وہاں کی 20 جلدیں ہیں۔ تہذیب الکمال ہے اور تہذیب التہذیب ہے، تقریب التہذیب ہے۔ اصل میں جو مقصود کتاب تھی وہ تھی الکلام فی اسماء الرجال، الکمال فی اسماء الرجال۔ وہ تو میں نے نہیں دیکھی، پتہ نہیں چھپی بھی ہے یا نہیں چھپی ہے۔ علامہ مزی نے اس کا خلاصہ کیا تہذیب الکمال کے اندر، وہ بھی 20 جلدوں میں ہے اس کا خلاصہ تہذیب الکمال۔ پھر بھی آپ لوگوں کے لیے استفادہ کرنا بڑا مشکل تھا، تو پھر حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کا خلاصہ کیا تہذیب التہذیب، وہ 12 جلدوں میں کیا۔ پھر انہیں خود خیال آیا ہوگا کہ یہ 12 جلدیں بھی کون پڑھے گا، تو پھر انہوں نے اس کا خلاصہ کیا تقریب التہذیب۔ جیسے ہم نے طبیان القرآن لکھی 12 جلدوں میں، پھر دوست احباب نے کہا کہ یہ تو 12 جلدیں لوگوں کے لیے خریدنا پڑھنا مشکل ہے، تو آپ مختصر تفصیل لیجیے۔ تو پھر ہم نے اس کا خلاصہ تو نہیں کیا، ایک الگ تفصیل لکھی 6 جلدوں میں طبیان الفرقان کو شروع کیا ہوا ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں مکمل فرما دے اور میری زندگی میں چھپ جائے انشاءاللہ۔ تو پھر تقریب التہذیب 2 جلدوں کے اندر۔ تو یہ چند مشہور کتابیں، اور بھی کتابیں ہیں وہ ہمارے پاس وہاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ موٹی موٹی کتابیں آپ یاد رکھیں، تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب، یہ جو کتابیں ہیں اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ مثلا کسی حدیث کا کوئی راوی ہے، مثلا حضرت ابو ہریرہ ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے، کب اسلام لائے، انہیں کتنی احادیث یاد تھی، یہ سب اس میں لکھا ہوتا ہے۔ اب ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس کس نے احادیث روایت کی ہیں، پھر ان سے کس کس نے کی ہے، پھر ان سے کس کس نے کی، یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے تہذیب الکمال میں، تہذیب التہذیب وغیرہ۔ پھر بعض حدیث کے راوی شیعہ ہوتے ہیں، بعض رافضی ہوتے ہیں، بعض متشیع ہوتے ہیں، تشیع، بعض ناسبی ہوتے ہیں، بعض خارجی ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا بتا دوں آپ کو میں۔ رافضی تو انہیں کہتے ہیں جو خلفائے ثلاثہ کا انکار کرتے ہیں، حضرت ابو بکر عمر عثمان کا انکار کرتے ہیں، وہ رافضی ہوتے ہیں۔ اور متشیع، شیعی بھی کہتے ہیں، متشیع بھی کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خلفائے ثلاثہ کو مانتے ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے ہیں۔ ان کو متشیع کہا جاتا ہے اور شیعی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، رافضی سمجھا آپ نے اور یہ سمجھا آپ نے متشیع یا شیعی سمجھا۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں
جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ میں فضیلت دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تفضیلی انہیں کہتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں نا وہ۔ اچھا یہ جو تھے نا امام نسائی، یہ شیعی تھے، اور آپ نے سنا ہوگا امام عبدالرزاق کا نام۔ جی امام عبدالرزاق جو ہے 211 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام بخاری اور امام مسلم اور امام احمد بن حنبل سب کے استاد ہیں، وہ بھی شیعی تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے۔ ان کا شمار اہل سنت ہی میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اختلاف رہا، بعض حضرت عثمان یعنی جمہور تو حضرت عثمان کو افضل قرار دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل قرار دیتے ہیں، کیونکہ امام عبدالرزاق اور امام نسائی، یہ جو سنن نسائی ہے اس کے مصنف، یہ علامہ تفتزانی یہ بھی شیعی تھے۔ تو بعض یہ ہوتے ہیں، اور جب شیعہ کا لفظ کہا جاتا ہے نا، شیعان علی، یعنی وہ محبان علی ہیں، تو یہ عام ہوتا ہے، یہ رافضی کو بھی شامل ہے اور متشیع یا شیعی کو بھی شامل ہے اور تفضیلی کو بھی شامل ہے، یہ سب شیعہ ہیں۔ اچھا، تو شیعہ وہ ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو صحابہ سے افضل قرار دیتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ یہ شیعہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں بعض وہ ہیں جو صحابہ کو افضل قرار دیتے ہیں اہل بیت سے، ان کو ناسبی کہتے ہیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جو دونوں پر طعن اور دونوں پر لعنت کرتے ہیں، وہ خارجی ہیں۔ اب یہ جو ماہرین علم حدیث ہیں، ناقدین ہیں، تو وہ راویوں کا کھوج لگاتے ہیں، اس حدیث کا راوی جو ہے آیا وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کا حامل ہے، آیا اس کے اعمال صحیح ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو نہیں کرتا۔ پھر بتاتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے یہ سنی ہے، شیعہ ہے، رافضی ہے، ناسبی ہے، خارجی ہے، یہ سب انہوں نے تحقیق کی ہوئی ہوتی ہے، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ تو علم حدیث درایتاً میں یہ تحقیق کی جاتی ہے، راویوں کی چھان بین ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی تعریف ہے علم الحدیث درایتاً یعرف بہ احوال الراوی والمروی عنہ من حیث القبول والرد۔ علم حدیث درایتاً وہ ہے جس میں راوی تو آپ سمجھے روایت کرنے والا، مروی عنہ جس سے روایت کی ہے، تو ان کے احوال کی معرفت ہوتی ہے من حیث القبول والرد، کہ بھئی اس کی روایت قبول کی جائے گی یا رد کر دی جائے گی۔ یہ تو اس کی ہے تعریف، غرض سب کی ہے یہ سعادت دار ہے تمام علوم دین ہے، اور اس کا موضوع ہے الراوی والمروی عنہ، کیونکہ ان کے حوالے سے، ان کے حوالے ذاتی سے بحث کی جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا علم حدیث روایتن کی تعریف اور علم حدیث درایتن کی تعریف۔ اچھا، اب یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ
علم حدیث کے جو حاملین ہیں ان کی بھی کئی کیٹیگریز کی ہیں، کئی اقسام کی ہیں۔ ایک ہے طالب، ایک ہے شیخ، ایک ہے حافظ، ایک ہے حجت اور ایک ہے حاکم۔ طالب تو اسے کہتے ہیں جو متعلم ہو، حدیث کا طالب علم، اسے طالب کہتے ہیں، اور جو حدیث پڑھائے اس کو شیخ کہتے ہیں۔ طالب اور شیخ۔ حافظ، حافظ الحدیث، حافظ الحدیث اسے کہتے ہیں جس کو 1,00,000 احادیث متناً و سنداً یاد ہوں اور ان کے روایت کرنے والوں کے احوال پر بھی اس کی نظر ہو جرحاً و تعدیلاً، اسے کہتے ہیں حافظ الحدیث وہ ہوتا ہے جسے 1,00,000 ایسی احادیث یاد ہوں، وہ حافظ الحدیث ہوتا ہے۔ حجت، حجت اسے کہتے ہیں جس کو 3,00,000 احادیث ایسی اس طرح کی یاد ہوں، جسے بتائی میں نے آپ کو، اسے حجت کہتے ہیں۔ حاکم، جس کو تمام احادیث مرویہ اسی طرح یاد ہوں، اسے حاکم کہتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی محدثین ہیں نا، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ وغیرہ، یہ سب حافظ تو ہیں، اور امام بخاری کے سوا باقی کوئی حجت نہیں۔ امام بخاری کو 3,00,000 احادیث اس طرح کی یاد تھی، انہیں حجت کہا جاتا ہے۔ باقی حاکم، جس کو تمام احادیث مرویہ اس طرح یاد ہوں، میرے مطالعے میں تو نہیں آیا کہیں کہ فلاں شخص جو تھا تو وہ حاکم تھا حدیث میں۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ امام بخاری حاکم بھی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ ارشاد الساری میں، حدیث کی ایک شرح ہے، 12 جلد میں ہے، میرے پاس ہے ارشاد الساری، امام احمد قسطلانی کی ہے، ان کا سن وفات ہے 911۔ تو انہوں نے بتایا کہ امام احمد قسطلانی نے 900 جو ارشاد الساری شرح لکھی ہے بخاری کی، اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے مجھے خط لکھا تھا بہاولپور یونیورسٹی سے لاہور میں، اور انہوں نے وہ ارشاد الساری کا حوالہ بھی دیا تھا۔ میں اپنی طبعی سستی کی وجہ سے اس وقت وہ حوالہ نہیں تلاش کر سکا، وہ خط بھی مجھ سے مسپلیس ہو گیا۔ بعد میں نے کئی مرتبہ ارشاد الساری کے مقدمے کو پڑھا، لیکن مجھے نہیں ملا۔ میرے مطالعے کا نفس ہے، انہوں نے جو لکھ کر بھیجا تھا مجھے کہ امام بخاری کی حاکم ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام بخاری کے بارے میں ہمارے وہ جو مولانا تھے، ان کا نام نہیں ہے، مولانا عبدالحی غالب ان کا نام تھا، بہت بڑے عالم تھے، بہت یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے تھے۔ تو جب لاہور آئے تھے 2-3 دفعہ مجھے ملنے کے لیے آئے، میں تو ان کا خود جو تھا وہ بہت بڑے عالم تھے، کیونکہ بڑے علماء سے آدمی کو استفادہ کرتا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ حاکم فی الحدیث کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ امام بخاری ہیں۔ میں نے پوچھا کس نے لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا علامہ قسطلانی نے لکھا ہے، ارشاد الساری میں۔ میں نے کہا اس کا آپ حوالہ بتا سکتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو لکھ کے بھیج دوں گا۔ پوسٹ کارڈ، زمانے میں پوسٹ کارڈ چلتے تھے،
ایک آنے والا تھا اس کا، ایک آنے والا تھا اس کا۔ ہاں اس آپ لوگ خیر پوسٹ کارڈ نہیں دیکھا نہیں ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا، ہاں زمانہ ہوا ختم۔ ہاں تو اس میں لکھ کے بھیجا تھا، اب وہ پوسٹ کارڈ میں کہیں رکھ دیا، مجھ سے ڈسپلیس ہو گیا، ادھر ادھر ہو گیا، اور وقتی طور پر میں نہیں دیکھ سکا۔ اچھا یہ بات بھی ہے تقریباً میں آپ کو بتاؤں 67 یا 68 کی ہے۔ اس زمانے میں ہی میں نے یہ لکھی تھی توضیح بیان کی تذکرۃ المحدثین وغیرہ، لیکن جتنا اب اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کا شوق اور علم کے لیے محنت کرنے کا جذبہ عطا فرمایا ہے، اس وقت ایسی بات نہیں تھی، نہ اتنا مطالعہ تھا، نہ اتنی سمجھ تھی، نہ اتنا ذوق شوق اور لگن تھا۔ تو پڑھائی کے بعد کے اوقات میں لکھتا لکھاتا بھی تھا، پھر ایسے ہی گپ شپ میں وقت گزار دیتا تھا، وقت کی قدر نہیں تھی۔ اب جب آخری وقت آ گئی، اب وقت کی قدر ہے۔ اب جب تو صحت تھی میری، اب تو بیمار ہوں مجھے۔ تو بتلا یہ رہا تھا آپ کو کہ وہ انہوں نے تو مولانا عبدالحی صاحب نے کرم فرمایا تھا، مجھے لکھ کر بھیجا تھا کہ ارشاد الساری میں کس جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری حاکم سے حدیث ہیں، لیکن وہ پوسٹ کارڈ اپنی ترتیب سے جیسے آدمی کی لاوبالی تمیز ہوتی ہے۔ پھر بعد میں مجھے تجسس ہوا تو پھر مجھے ملا نہیں، میں نے کئی مرتبہ ارشاد الساری کا مقدمہ پڑھا، مجھے نہیں ملا خیر۔ تو یہ بتلا رہا تھا آپ کو کہ یہ علم حدیث کے جو حاملین ہیں، ایک طالب ہوتا ہے، آپ لوگ طالب ہیں، ایک شیخ ہوتا ہے جیسے جس کو پڑھانے والا، اور ایک حافظ ہوتا ہے جسے 1 لاکھ احادیث یاد ہو، ایک حجت ہوتا ہے جسے 3 لاکھ احادیث یاد ہو، اور پھر ایک حاکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، ایک تو یہ ہے، یہ جیسے احادیث کی جو اقسام ہے نا، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیر ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیر ہی، اور ضعیف، یہ سب آپ لوگوں نے پتہ نہیں تذکرۃ المحدثین لی ہے یا نہیں لی ہے، اس میں یہ سب تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اجمالی طور پر میں تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں تاکہ سب کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے۔ صحیح لذاتی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے تمام راوی مسلم ہوں، عادل ہوں، اور عادل کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ بھی صحیح ہو، رافضی نہ ہو، شیعہ نہ ہو، خارجی نہ ہو، ناسبی نہ ہو، اور وہ گناہ کبیرہ سے مجتنب ہوں۔ عادل کا مطلب یہ، یعنی جس کی شہادت قبول ہوتی ہے، تو ان کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور ان کے عمل میں بھی خلل نہ ہو، اور وہ تام ضبط ہوں، یعنی جو حدیث وہ سنے وہ انہیں یاد رہتی ہے، یا وہ لکھ لیتے ہیں، اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، اور قابل الضبط پر اتقان ہو، یعنی ان میں نسیان کا، شک کرنے کا عارضہ نہ ہو۔ تو جس کی حدیث کے تمام راوی ایسے ہوں اسے کہتے ہیں صحیح لذاتی، اور وہ مسلم ہوں اور عادل ہوں، لیکن ضبط میں کچھ کمی ہو، یعنی انہیں شک ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، حدیث کو منضبط کرنے میں کچھ خلل اور کمی ہو، لیکن
وہ ان کی وہ روایت اور بہت سارے راویوں سے مروی ہو تو وہ کمی جو ہے، جو ضبط کی کمی ہے، وہ تعدد روایات سے پوری ہو گئی ہو تو پھر اس کو صحیح غیر ہی کہے گا، صحیح لذاتی ہی، صحیح غیر ہی۔ اور حسن لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی وہ ہے کہ جس کے ضبط میں جو کمی ہے، راوی کے ضبط میں جو کمی ہے وہ تعدد مرویات سے پوری نہ ہوئی ہو تو پھر وہ حسن لذاتی ہی ہوتی ہے۔ اور اگر ضبط میں کمی کے علاوہ اس کی عدالت میں بھی کمی ہو اور وہ کمی تعدد طرق روایات سے پوری ہو گئی ہو تو حسن لغیری ہی ہوتی ہے۔ اور اگر تعدد طرق روایات سے وہ کمی پوری نہ ہوئی ہو تو پھر وہ حدیث سنداً ضعیف ہوتی ہے۔ تو یہ موٹی موٹی اقسام آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ جن کے پاس کتاب ہے تذکرۃ المحدثین تو اس میں پڑھ لیں، اس میں پیچھے ایک رسالہ لگا ہوا ہے جس میں عربی میں بھی ان کی تعریفات مذکور ہیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیرہی، حسن لذاتی، حسن لغیرہی اور ضعیف۔ پھر ضعیف کے بارے میں بہت تفصیل کی ہوئی ہے، وہ بھی پڑھ لیں آپ اس میں۔ تو ایک تو یہ چیز حدیث کی اقسام، اور ایک چیز ہے کتب حدیث کی اقسام۔ یہ حدیث کتابیں ہیں نا جو آپ کے سامنے ہیں، ان کی اقسام۔ حدیث کی کتاب کی ایک قسم ہے جس کو صحیح کہتے ہیں۔ صحیح وہ ہے حدیث کی جس کتاب میں یہ انتظام کیا گیا ہو کہ اس میں صرف احادیث صحیحہ کو درج کیا جائے گا۔ حدیث کی جس کتاب میں یہ انتظام کیا گیا ہو کہ اس کتاب میں صرف احادیث صحیحہ کو درج کیا جائے، اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اب جیسے یہ مسند احمد بن حنبل ہے، موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، مسند بزار ہے، مسند ابو یعلا ہے، ان میں یہ انتظام نہیں کیا گیا کہ ان میں صرف ان کتابوں میں صرف انہی احادیث کو درج کیا جائے جو صحیح ہوں۔ سمجھ آئے گی آپ؟ تو یہ موطا امام مالک، موطا امام محمد، مسند احمد بن حنبل، مسند ابو یعلا، مسند بزار، اسی طرح سنن بیہقی وغیرہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہ کتاب ہے جس میں یہ انتظام ہو کہ اس میں صرف اس کتاب میں صرف احادیث صحیحہ کو درج کیا جائے گا۔ اسی طرح تو یہ جو سیاست ہے نا، یہ سب صحیح ہے۔ صحیح ان میں یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ اس میں صرف احادیث صحیحہ کو درج، اس لیے ان کو صحاح کہتے ہیں، سیاستہ، یہ آپ کو معلوم ہے۔ سمجھ آئے گی بات؟ اچھا، اس کے بعد ہے حدیث کی ایک قسم جسے کہتے ہیں جامع۔ تو جامع اس حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 عنوانوں کے تحت احادیث کو جمع کیا جائے۔ 8 عنوانوں کے تحت کسی نے ایک شعر میں ان 8 عنوانوں کو منضبط کر دیا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی۔ وہ شعر یہ ہے: تفسیر، فطر، احکام، مناقب۔ تفسیر یا تذکرۃ المحدثین ہے کہ بس یہاں اس وقت
سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فطر، احکام، اشراط، مناقب، یہ 8 عنوان ہیں۔ سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فطر، احکام، اشراط، مناقب۔ اب سمجھے سیر کیا ہے؟ سیر ہے جس میں جنگ اور جہاد سے متعلق احادیث ہوں، وہ سیر ہے۔ اور آداب سے متعلق احادیث ہوں، جیسے کوئی شخص آپ سے ملے تو ابتدا میں سلام کرنا، وہ سلام کرے اس کے سلام کا جواب دینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ سب آداب ہیں۔ سیر بتا دیا، جنگ اور جہاد کے احکام سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو سیر کہتے ہیں، اور آداب بھی سمجھ لیا آپ نے۔ تفسیر سے متعلق جو احادیث ہوں، تو اب یہ جو صحیح بخاری ہے نا، اس میں کتاب التفسیر ہے، اور سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک تمام سورتوں کی تفسیر انہوں نے احادیث کے حوالے سے درج کی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا تھا نا، الخیط الابیض من الفجر، تو اس طرح کی روایات جمع کی، تو یہ تفسیر ہے۔ سیر، آداب، تفسیر۔ تو ترمذی میں بھی کتاب التفسیر ہے، اور بخاری میں بھی کتاب التفسیر ہے، مسلم میں بھی ہے، بہت تھوڑی ہے، لیکن بخاری میں اور ترمذی میں بالاختیار ہے۔ اچھا، سیر، آداب، تفسیر، عقائد، یعنی اس کتاب میں عقائد کو بیان کیا گیا ہو۔ عقائد سر فہرست عقیدہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا، پھر رسالت کا ہے، پھر تقدیر کا ہے، تو جس میں توحید کے متعلق، رسالت کے متعلق اور قضاء و قدر کے متعلق احادیث ہوں، تو وہ عقائد ہے۔ یہ عقائد کا یہ عنوان ہے۔ فطر، آخر زمانے میں جو فتنے پیدا ہوں گے، فتنے نمودار ہوں گے، تو ان کے متعلق جو احادیث ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ آخر زمانے میں جو عورتیں ہوں گی نا، تو عاریات ملبسات، کپڑے پہنے ہوں گی لیکن برہنہ نہ رہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں، اگر آپ ٹی وی پر ڈرامے یا خبریں وغیرہ دیکھتے ہوں گے، تو آپ دیکھتے ہوں گے بظاہر تو کپڑے پہنی ہوتی ہیں لیکن برہنہ کپڑے ہوتے ہیں۔ اور جس طرح مسلمانوں میں باہم جنگ و جدال اور قتال ہوگا، جیسے جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، اس میں فتنے ہیں، ان فتنوں سے متعلق احادیث۔ احکام جیسے قضا کے متعلق احکام، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ قضا کرنے میں لازم یہ ہے کہ جو مدعی ہے وہ اس پر لازم ہے گواہ پیش کرے، اور جو دعوے کا منکر ہے پھر وہ قسم کھائے۔ اس طرح جو احکام سے متعلق احادیث ہیں وہ احکام کی تحت آتی ہیں۔ اشراط، اشراط کا مطلب ہے علامات قیامت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، دعوت الارض نکلے گا، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، یہ جو علامات قیامت تو اشراط سے کم مطلب نہیں ہے، سمجھ آئے گی بات؟ مناقب یہ جن احادیث میں انبیاء علیہ السلام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کی، ان کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے جن احادیث میں، وہ مناقب۔ لقب کے معنی آپ جانتے ہیں نا، سوراخ کرنا۔ تو کسی شخص کی جو فضیلت بیان کی جائے تو اس کا جو مخالف اور دشمن ہے اس کے دل میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو منقبت ان احادیث کو کہتے ہیں جن میں صحابہ کی یا انبیاء علیہ السلام کے فضائل بیان کی جاتی ہیں۔ تو مناقب اس لیے کہتے ہیں کہ ان فضائل کو سن کر ان کے مخالفین کے دلوں میں بغض سے سوراخ ہو جاتا ہے، تو اس لیے مناقب کہتے ہیں۔ ورنہ مناقب کو مطلب کیا ہے؟ فضائل۔ بخاری میں یہ کتاب فضائل بھی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لینا، آپ نے یا تو سب اتنا لکھا ہوا ہے نا کہ جس کتاب میں 8 عنوانوں کے تحت احادیث لائی جائیں، اور وہ یہ ہے: سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فطر، احکام، اشراط، مناقب۔ آپ سمجھ لیا نا آپ نے ہر ایک کو۔ تو یہ بخاری جو ہے نا یہ جامع ہے، اس میں 8 عنوانوں کے تحت احادیث ہے۔ ترمذی بھی جامع ہے، اس لیے سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں یہ بخاری شریف کی کتاب ہے۔ بخاری تو ان کا نام ہے نا امام بخاری کا، تو ان کی کتاب کا نام ہے بخاری، یعنی صحیح البخاری۔ پورا اس کا نام ہے الصحیح الجامع المسند، الصحیح الجامع المسند۔ تو صحیح ہے، اس میں احادیث صحیح بلانے کا انتظام کیا ہے۔ الجامع ان 8 عنوانوں کے تحت اس میں احادیث ہے۔ المسند، المسند کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو امام بخاری نے حدیث کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ذکر کی ہے، وہ پوری سند کے ساتھ ذکر کی۔ المسند کا یہ مطلب ہے، یعنی سند کے ساتھ حدیث کو بیان کیا۔ یہ یاد رکھیں کہ مسند کا یہاں پر یہ مطلب ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں بعض ایسی بھی احادیث ہے جن کی سند بیان نہیں کی گئی ہے، پوری سند۔ یہ کل پرسوں جب میں بخاری پڑھاؤں گا تو بتا دوں گا آپ کو کہ یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور یہ ہے جس میں سند ذکر نہیں کی، بغیر سند کے ذکر کیا ہے۔ تو جس حدیث کو انہوں نے بغیر سند کے ذکر کیا وہ امام بخاری کا موضوع نہیں ہے، ذکر کر دیا انہوں نے اس میں، لیکن وہ امام بخاری کا موضوع نہیں ہے۔ تو اب وہ ہے یہ اس کتاب کا نام جو ہے وہ ہے الصحیح الجامع المسند، سمجھ آ گئی؟ اور آپ نے ہر ایک کی وجہ سمجھ، صحیح کیوں ہے، جامع کیوں ہے، المسند کیوں ہے۔ تو ایک تو یہ حدیث کی قسم ہے صحیح، اور دوسری قسم ہے جامع، وہ بھی سمجھ لیا آپ نے۔ تیسری قسم ہے سنن، یعنی سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی۔ تو سنن ان حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں فقط احکام سے متعلق احادیث ہیں۔ جامع تو وہ ہے جس میں 8 عنوانوں کے تحت احادیث ہیں۔ سنن وہ ہے جس میں فقط احکام سے متعلق، اب جیسے سنن ترمذی ہے، اس میں فقط احکام، کتاب طہارت سے شروع ہوتی ہے، طہارت سے متعلق احادیث ہیں، کتاب الصلاۃ سے ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو جس حدیث کی کتاب کے اندر فقط احکام سے متعلق احادیث لایا جائے اس کو سنن کہتے ہیں. سنن ترمذی، یہ بخاری اور مسلم کے علاوہ سب سنن. اور مسند، ایک تو وہ مسند میں نے بتایا آپ کو، یعنی جس حدیث کو سند کے ساتھ ذکر کیا جائے، یہ تو ہے حدیث کی صفت. اور ایک مسند ہے جو کتاب کی صفت ہے. تو مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ترتیب صحابہ سے احادیث کو درج کیا جائے. اب ترتیب جو ہے، بعض تو سنین وفات کے اعتبار سے، یعنی جو پہلے فوت ہوا اس کی مرویات، اور جو بعد میں ہوا اس کی مرویات، بعض ان کی فضائل کے اعتبار سے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں، حضرت عمر ہیں. تو اب مسند میں یہ ہوگا کہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جو مسند ابوبکر ہے اس میں حضرت ابوبکر کی تمام مرویات کو ذکر کر دیا. جو مسند عمر ہے اس میں حضرت عمر کی تمام مرویات کو ذکر کر دیا. اعلیٰ حضرت تمام صحابہ کی مرویات اس میں مضمون ہوں. تو حدیث کی جس کتاب میں ترتیب صحابہ کے اعتبار سے احادیث کو جمع کیا جائے اس کو کہتے ہیں مسند. اور اس میں حدیث کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے. اب جیسے مسند احمد بن حنبل ہے، مسند بزار ہے، مسند ابو یعلا ہے، اس میں حدیث کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے. مثلا وہ حدیث جو آپ نکالنا چاہتے ہیں، مثلا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اس حدیث کی، تو آپ عبداللہ بن عمر کا باب کھولیں گے تو عبداللہ ابن عمر کی تو فرض کیجیے 500 احادیث ہیں. تو ایک ایک حدیث کو آپ دیکھتے جائیں، پتہ نہیں وہ حدیث جو آپ کو مطلوب ہے وہ کہاں پر درج ہے. تو مسند احمد بن حنبل میں حدیث کو نکالنا اور تلاش کرنا بہت مشکل ہے. سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو ایک کتاب ہے ہمارے پاس ہے، وہ الفتح الربانی اس کا نام ہے. یعنی سنن میں تو آسان ہے، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی میں آپ نے کسی حدیث کو تلاش کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں طہارت سے متعلق ہے، نماز سے متعلق ہے، زکوٰۃ سے متعلق ہے، حج سے متعلق ہے، اس بات میں چلے جائے تو آپ کو حدیث مل جائے گی. اب اس میں تو یہ فقہی ابواب کی طرز پر تو احادیث کو جمع نہیں کیا، اس میں تو صحابہ کی ترتیب سے احادیث کو جمع کیا. سمجھائی بات؟ تو آپ کو اگر وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی کوئی حدیث تلاش کرنی ہو تو عبداللہ ابن عمر کا چیپٹر کھولیں گے، ان کی تمام احادیث مسند احمد میں درج ہوں گی. تو بڑا مشکل ہے. تو ہمارے علماء نے ہمارے لیے آسانی کر دی. الفتح الربانی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے مسند احمد بن حنبل کی احادیث کو فقہی ابواب کی طرز پر جمع کر دیا. تو اب آپ کو جو حدیث مطلوب ہے نا، وہ نماز سے متعلق ہے، روزے سے، زکوٰۃ سے، اس باب میں چلے جائیں تو آپ کو مسند احمد کی حدیث مل جائے گی. اور باقی جو مسانید ہیں تو ان کو تلاش کرنا ہو تو یہ کام حافظ نور الدین الہیثمی نے کیا ہے مجموع الزوائد کے اندر. انہوں نے سیاستہ کے علاوہ جو احادیث مسند احمد میں یا مسند احمد بن حنبل میں، مسند بزار میں، مسند ابو یعلا میں ہے، ان کو انہوں نے فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق ذکر کر دیا ہے. تو ہمارے لیے اس حدیث کو آسان کرنا، ہم مسند بزار کی ہو، مسند ابو یعلا کی ہو، مسند احمد کی ہو، مجموع الزوائد کتاب کا نام ہے. زوائد کا مطلب یعنی سیاستہ سے زائد احادیث. تو یہ آپ نے سمجھ لیا، مسند کو سمجھ لیا. اور معجم یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. معجم جو ہے
اس میں وہ مصنف اپنے شیوخ کی ترتیب سے احادیث کو جمع کرتا ہے، یعنی جو اس کا شیخ پہلے فوت ہوا اس کی احادیث پہلے ذکر کرتی ہے، جو بعد میں ہوا اس کی بعد میں ذکر کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں موجم، جس میں حدیث کی کتاب کا مصنف اپنے شیوخ کے سنین وفات کی ترتیب سے احادیث کو جمع کرتا ہے۔ شوق اب اس میں مفسد میں تو پھر بھی آسان ہے، اب ہمیں کیا معلوم، اب یہ امام طبرانی ہے، ان کی ایک کتاب ہے المعجم الکبیر، ایک کتاب ہے المعجم الاوسط، ایک کتاب ہے المعجم الصغیر، یہ تینوں ہیں الحمدللہ میرے پاس۔ اب ہمیں کیا پتا جس حدیث کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ امام طبرانی نے کہاں ذکر، کس شہر کی اس میں ذکر کی، تو اس میں تو اور بھی مشکل ہے۔ معاجم ثلاثہ جو ہے نا، اس میں حدیث کو تلاش کرنا اور بھی مشکل ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے، اس وقت پورا ذہن میں نہیں ہے، مجموع الزوائد میں حافظ نور الدین الہیثمی نے معاجم ثلاثہ کی احادیث کو بھی فقہی ابواب کی طرز پر ذکر کر دیا، تو یہ بڑا احسان ہے حافظ نور الدین الہیثمی کا اس بات کی اوپر۔ اچھا، اب مستدرک بتا رہا ہوں، اپنے مستدرک کا ذکر آ گیا تھا نا۔ مستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ اب جیسے امام بخاری ہیں، انہوں نے وضو کے فضائل سے متعلق احادیث ذکر کی، اپنی شرائط کے مطابق کرتی ہیں، لیکن چند احادیث ذکر کی ہیں، کچھ اور احادیث بھی ہیں جو تھی تو امام بخاری کی شرائط کے مطابق، لیکن انہوں نے اس کو درج نہیں کیا صحیح بخاری کے اندر۔ تو حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب جس کا نام رکھا المستدرک علی الصحیحین، اس میں انہوں نے ان احادیث کو بھی درج کر دیا جو امام بخاری سے مثلا کتاب الوضو میں درج کرنے سے رہ گئی یا کتاب الصلاۃ میں درج کرنے سے رہ گئی۔ اسی طرح امام مسلم نے کتاب الوضو میں یا کتاب الصلاۃ یا کتاب الحج میں جن احادیث کو ذکر کیا، لیکن اور بھی احادیث تھی اور ان کی شرائط کے مطابق تھی، لیکن انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا، تو حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں ان کو بھی جمع کر دیا۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ ہے مستدرک، سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ تو یہ آج جو آپ نے سمجھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک تو آپ نے علم حدیث کی تعریف وغیرہ سمجھا، اور حاملین حدیث کی مراتب سمجھی، طالب، شیخ، حافظ، حجت وغیرہ، اور کچھ حدیث کی تعریفات صحیح، غیر صحیح وغیرہ یہ بتائیے آپ کو۔ اگر اقسام کتب حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تاکہ آپ کو شرح صدر ہو جائے کہ یہ جو بخاری پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے، سمجھ آئے گی بات؟ تو یہ جامع، بخاری بھی جامع، ترمذی بھی جامع ہے، مسلم میں بہت کم ہے تفسیر سے متعلق احادیث، اور باقی جو ہے سیاست میں اور بھی کم ہے، اس لیے جامع صرف دو کو کہا جاتا ہے، یہ صحیح بخاری کو اور سنن ترمذی کو، تو جامع ترمذی بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا پورا نام جو ہے نا الصحیح الجامع المختصر، الصحیح الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ الصحیح الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا نام ہے اس کا۔ تو یہ میں نے بتا دیا نا۔ اب میں کل انشاءاللہ، کل سے مراد یہ جب سبق ہوگا، ہفتے کا دن ہوگا، تو امام بخاری کا کچھ تذکرہ کروں گا، اور پھر کچھ صحیح بخاری کا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ حدیث شروع کر دیں گے۔
تو اب دعا کر لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا الحمد لله رب العالمين ونعوذ بك من عذاب النار اللهم اجرنا من النار اللهم آتنا الجنة الفردوس